مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يسر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. إنما نسأل الله به ولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على النظافة. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر حاضری ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنان. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھی حکم اپنے بندیاں نو دیتا ہے، دین اسلام کسے دے اوپر تنگی سختی نہیں چاہتا، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا کسے دے نال تنگی دا ارادہ ہے اور نہ سختی دا ارادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندیاں نال انتہائی نرم نے، اور اللہ نرمی ہی چاہتے نے، اور نرمی دا حکم ہی اللہ نے دیتا ہے. مگر اے بات منن تو بغیر کوئی چارہ اور گزارا نہیں کہ احکم الحاکمین نے جس بات دا بھی حکم اپنے بندے اور بندیاں نو دیتا ہے، او دے اندر انہاں دا اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے عبادت دا حکم دیتا ہے، نماز دا حکم دیتا ہے، اے دے اندر اللہ تعالیٰ نے بندیاں دا ہی فائدہ رکھیا ہے. نماز دے اندر جو روحانی سکون ہے، قلبی سکون ہے، یہ تے ہے ہی ہے. انسان دے واسطے اس دے وجود دی تندرستی دا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نماز دے اندر جو فائدہ رکھیا ہے وہ نمازی نو محسوس ہوتا ہے. جو نمازی 5 گانا نماز سنت طریقے دے مطابق ادا کردا ہے. نماز دے متعلق غیر مسلم بھی کہن تے مجبور ہو گئے نے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز دا حکم اپنے بندیاں دیتا ہے، یہ اندر بندیاں دی بڑی بہترین ورزش ہے. جو سارا دن بندہ اوٹ پٹانگ حرکتاں کردا رہے، وزنی پتھر پہاڑ وزن چکدا رہے، بہت زیادہ وزن اٹھائے، ویٹ لفٹنگ کرے، اتنا انہوں فائدہ نہیں ملے گا جتنا فائدہ اللہ نمازی نو نماز دے اندر حرکات سکنات حرکتہ یعنی نماز دے جو آداب نے طریقے نے نماز دا پریکٹیکل عمل ہے یہ اللہ نمازی نو عطا کرتے ہیں. تو فائدہ اپنا ہی ہے. اللہ پاک نے
بندیاں نو حکم دیتا ہے ایک چیز دا کہ طہارت پکیزگی نفاست اپناؤ. یہ دے اندر حکم اللہ دا ہے لیکن فائدہ بندے اور بندی دا بہت زیادہ ہے کہ جڑا بندہ طہارت اپنا والا ہے او دے جسم دی میل کچیل اتر دیے اور بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور بندہ جڑا یومیہ غسل کردا ہے نہاندا ہے او بندہ اس بندے نالوں زیادہ فٹنس نظر آتا ہے جڑا بندہ کبھی کبھار غسل کردا ہے. تو یہ اندر بندے دا اپنا فائدہ ہے. جتنی مرضی تھکاوٹ ہے جتنی مرضی بندے دا جسم بوجھل ہے گرم پانی دے نال بندہ غسل کر لے تو بندے دی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. بندہ چست و چوبند ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دا یہ حکم یہ دیا حکمتاں بڑیاں نے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات دا حکم دیتا ہے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تواڈے نال کسی قسم دی کوئی سختی برتی جائے. اللہ فرماندے نے میرا ارادہ کیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تواڈے تے کسی قسم دی سختی جو ہے وہ کیتی جائے. اللہ اکبر. اللہ تو کلام اللہ نو اگر پڑھیا جائے یہ ترجمے تے غور کیتا جائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات دا حکم جو اپنے بندیاں دے نام اللہ نے دیتا ہے یہ بڑا فائدہ ہے. اللہ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تواڈے تے کسی قسم دی تنگی نہیں کرنی چاہتے. اللہ دا کوئی ارادہ نہیں کہ اللہ تواڈے تے کسی قسم دی کوئی تنگی کرن. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. اللہ تعالیٰ تے تانوں پکیزہ پاک دیکھنا چاہتے نے. اللہ اللہ اکبر. لِيُطَهِّرَكُمْ. اللہ پاک تانوں جو یہ حکم دے رہے ہیں نا کہ غسل کرو وضو کرو اپنے جسم نو دھوو اس دا ارادہ اللہ تعالیٰ دا یہ اندر اے وے کہ اللہ پاک تانوں پاک صاف دیکھنا چاہتے نے. اللہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں ایک یہ اندر بہت بڑی اپنے بندے دے واسطے رخصت موجود ہے جو میں گزشتہ خطبے دے اندر ذکر کیتی سی کہ اگر بندے نے غسل کرنا ہے وضو کرنا ہے تو دے واسطے پانی میسر نہیں یا بندہ مریض ہے بیمار ہے یا بندہ سخت سردی دی رات ہے ٹھنڈی رات ہے یا پانی ہے تو انتہائی ٹھنڈا پانی ہے جدے استعمال دے نال بندے دے بیمار ہون دا خدشہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 6 یہ اندر یہ رخصت عنایت فرمائیے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ جس وقت تسی نماز دی طرف کھڑے ہون لگو فغسلوا وجوہکم تے پہلے وضو کرو اپنے چہرے نو دھوو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے بازو اپنیاں کونیاں سمیت انہاں نو دھو لو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سراں دا مسح کر لو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پاؤں اپنے ٹخنیاں اپنے گھٹنیاں سمیت اپنے ٹخنے سمیت دھو لو. پاؤں نو دھونا ہے گٹے سمیت گٹے تو تھلے تھلے نہیں دھونا. إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّحَّرُوا. اللہ پاک فرماندے نے اگر تسی جنابت دی حالت دے اندر ہو تے تسی پھر کی کرو غسل کرو
فَاتَّحَرُوا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اگر تانوں حد سے اکبر لاحق ہو گیا ہے، حدث دیاں دو قسماں نے، ایک حد سے اصغر ہے، ایک حد سے اکبر ہے۔ حد سے اصغر تو مراد بندے دا وضو ختم ہو جائے، پیشاب کیتا ہے، پخانہ کیتا ہے، یا اس طرح آدمی اس دی ہوا سر گئی ہے تو یہ حد سے اصغر ہے، چھوٹا حدث۔ اور اگر انسان تے غسل واجب ہو گیا ہے، جنابت دا غسل ہے، تو یہ حد سے اکبر ہے، یہ واسطے غسل ضروری ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تسی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر دی حالت دے اندر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی تو اڈے اندروں پخانہ یا پیشاب کر کے آئے، اللہ اللہ احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا کوئی آدمی اپنی اہلیہ دے کولوں ہو کے آئے، فلم تجدوا ماء، فرمایا تو اڈے کول ہون پانی میسر نہیں، تو کی کرنا ہے؟ یہ ہے رخصت، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ پاک فرماندے نے پاک مٹی دے نال تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، انہیں تیمم دا حکم بھی اللہ نے دیتا ہے، تیرا طریقہ بھی اللہ نے مختصر دس دیتا ہے۔ فرمایا تیمم کیویں کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہریاں دا اور اپنے ہتھاں دا تیمم کر لو۔ فَامْسَحُوا فرمایا اپنے چہرے اور اپنے ہتھاں دا تیمم کرو۔ گزشتہ خطبے دے اندر میں تیمم دا طریقہ بھی دسیا سی حدیث مبارکہ تو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیمم دا طریقہ ہے مٹی دے اتے ہاتھ مارو، بسم اللہ پڑھو، پھوک مار کے اپنے چہرے اور اپنے ہتھاں دے بلائی حصے دا ایک تیمم ہے، اور اس تیمم دے نال بندے دا وضو بھی ہو جائے گا اور بندے دا غسل بھی ہو جائے گا۔ اس کس حالت دے اندر؟ مجبوری دی حالت دے اندر۔ او مجبوریاں کیڑیاں نے جو اللہ پاک نے سورہ المائدہ دی آیت نمبر 6 دے اندر بیان کیتیاں نے، اور اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے وضو اور غسل دا حکم دے کے، اور نال مریض اور مسافر اور ایسے بندے واسطے جدے کول پانی میسر نہیں، تو ایسے بندے دے واسطے اللہ نے رخصتاں دے دیتیاں نے۔ اور یہ یاد رکھیے بات کہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ دی، یہ دے واسطے انسان نو روحانی جسمانی طور تے ظاہری باطنی طور تے پاک ہونا دا ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے انبیاء نبیوں نے اس بات دا حکم دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی 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 اللہ جی، فرمایا میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا ذکر کرو جی، اللہ جی کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ اپنی اہلیہ نو لے کے مصر تو مدین تو مصر دی طرف واپس آ رہے نے، رستے دے اندر رات بڑی اندھیری اور ٹھنڈی رات ہے، ایک جگہ تے انج روشنی دیکھیے، اپنی اہلیہ نو کہن لگے، فقال لأہلہم قصوا انی آنست نارا لعلی آتیکم، کہنے لگے میرے گھر والی اس جگہ تے ٹھہر جا، میں او سامنے اگ روشن ہو رہی ہے، میں اگ لے کے آنا وا۔ دو فائدے ہونگے، ایک فائدہ اگ سیکاں گے، حرارت جڑی ہے وہ حاصل ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ کہ روشنی دا کم دے گی، اندھیری رات رستے دا پتہ نہیں چل رہا، اگ روشن کریں گے تے دی روشنی ہوئے گی تے چل دے جاواں گے منزل بمنزل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نے تے جا کے منظر ہی اور دیکھے آئے،
وادی طوا دے اندر اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی موسیٰ جی اللہ جی اللہ دے نبی موسیٰ پریشان ہو گئے تھے تے اگ نظر آ رہی ہے اگ کدھر چلی گئی ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے موسیٰ جی اللہ فرمایا یا موسیٰ انی انا ربکا میں تیرا رب اے اگ نہیں میرے نور دے جلوے نے جنوں تو اگ محسوس کر رہا ہے اگ نہیں کی یہ فرمایا اے میرے نور دیاں تجلیاں نے میرے موسیٰ جی اللہ فرمایا فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ اے میرے موسیٰ پاک صاف ہو کے تے اس وادی دے اندر داخل ہو جاؤ اللہ اللہ پاک نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام نو اپنا دیدار بخشیا ہے اللہ ہم کلامیاں عطا فرمائیاں نے دیدار تو مراد ہم کلامیاں نے اللہ پاک نے اپنے نبی نو اپنی نبوت واسطے منتخب کر لیا ہے اللہ پاک نے اپنی عبادت دے واسطے چن لیا ہے اللہ پاک فرماتے نے فخلعنا علیک انکا بالوادی المقدس طویٰ اے میرے موسیٰ اپنی جتیاں نو صاف کر لو تواڈیاں جتیاں دے نیچے گندگی لگی ہے انہاں نو اتار دو اللہ پاک گندے بندے نو پسند نہیں کر دے گندگی نو اللہ پسند نہیں کر دے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ آپ بڑے خوبصورت نے اللہ خوبصورتی نو ہی چاہندے نے گندا بندہ رب دا ولی نہیں ہو سکدا اللہ دا ولی صاف ہوئے گا نفیس ہوئے گا سونا ہوئے گا خوبصورت ہوئے گا او دے کولو مہکاں ہوندیاں ہونگیاں او دے کولو خوشبواں ہوندیاں ہونگیاں آج کل تے لوگاں نے ولایت نو بدنام کر دیتا ہے جنہ وڈا گندا ہے اونا رب دا وڈا ولی سمجھدے نے اے گل نہیں رب دا ولی گندا نہیں رب دا ولی صاف تے ستھرا ہویا کردا ہے ایتھے ولایت دا لوگاں نے جڑا نا وہ جناب اللہ طریقے اور نکال لیا ہے آندے نے ساری عمر ناوے ساری عمر ناوے نہ اووی ولیے حجامت کراوے نہ اووی ولیے جڑا ساری عمر نہاندا ہی نہیں گندا رج کے کولو گوڈے گوڈے گھن آندی ہے بدبو آندی ہے اللہ بودا سن کے لگتا تو نچھا ہون لگ پیا ساری عمر نہاندا نہیں میل جمی ہے گوڈے گوڈے تے بدبو آندی ہے کول بیٹھے ہاں یہ سمجھتے ہیں رب دا ولی ہے نہاندا بھی نہیں وال بھی نہیں پورے جسم دے اتاردا نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ جمعہ دے دن ہر جمعے ہر مومن مسلمان جڑا عاقل بالغ ہے وہ جمعے دا غسل کرے نہائے تووے چلو روز نہیں کم از کم جمعے دن سے بندہ نہا لینا یہ جمعے بھی نہیں نہاندے آندے نے ساری عمر ناوے نہ اووی ولیے حجامت کراوے نہ اووی ولیے منو میل لاوے نہ اووی ولیے لیڑے گل پاوے نہ اووی ولیے سمجھ آ رہی ہے گل نا بابا جی ساڈے سعید الفت بڑی کمال دی گل کردے نے آندے نے منو میل لاوے نہ اووی ولیے لیڑے گل پاوے نہ اووی ولیے بڑی سستی ہو گئی ولایت بیچاری جہلاں دے کندیاں تے کر دی سواری جاہل نے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے وڈے ولی نے
یہ ولی نہیں، یاد رکھیے بات، ولی کون ہے؟ ولی وہ بندہ ہے جدے کولوں خوشبو ہوندیاں نے اور جدیاں لباں کٹیاں نے، داڑھی سواری ہے، سر دے بال سوارے نے، اکھاں دے اندر سرما پایا ہے، اور اللہ جسم تے لباس پایا ہے، اور لباس بڑا خوبصورت پایا ہے، میلا کچیلا نہیں، اللہ ننگے پیری نہیں، سر دے اندر جواں ٹرن ڈیاں نے، ایک مرید نے پھڑ لیاں، اللہ نا اے بابے دی دھیاں نے، انہاں انہاں چھیڑ ہے، جواں نو سمجھتے ہیں بابے دی اولاد ہو، پاگلو کیویں دے تسی ذہن بناندے ہو؟ اللہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو حکم دے رہے ہیں، اللہ پاک فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کملی چادر اوڑھ کے سونے والے میرے نبی اٹھو، قم فانذر لوکاں نو ڈراؤ، وربک فکبر اپنے رب دی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر اپنے کپڑیاں نو اپنے آپ نو پاک کر لو۔ نبی علیہ السلام نے 21 سال تک لوکاں دیاں صفائیاں کیتیاں نے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاستہ دور کرن دا حکم دیتا ہے، اور نجاستہ دور کیتیاں نے، ظاہری بھی باطنی بھی۔ باطنی جڑیاں نے اوئے نے اللہ اندر عقیدے دی بندے دی صفائی ہونی چاہیے، عقیدے دا صاف ہو جائے، عقیدے دا میلا بھی رب نو پسند نہیں، اور باطنی طور تے بھی ظاہری طور تے بھی بندہ پاک صاف ہونا چاہیے، او دا جسم بھی پاک ہوئے، لباس بھی پاک ہوئے، وضاقتہ بھی پاک ہوئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ وگرنہ مومن دی شان اے وے، آپ فرماتے نے مومن کسے حال اندر بھی اللہ پلید نہیں، اے نپاکی جڑی ہے وقتی طور تے وے، اینو دور کرن دا حکم شریعت نے دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے جس وقت نماز دی طرف آؤ اللہ دا حکم سامنے رکھ دیا، فرمایا وضو کرو۔ وضو دا طریقہ اے وے اللہ پانی اگر برتن دے اندر ہے تے پھر برتن دے اندر بغیر ہاتھ دھون تو ہاتھ داخل نہیں کرنا، اگر پانی ٹوٹی دے اندر نل دے اندر آ رہے ہیں نلکے دے اندر ہے تے پھر ٹوٹی کھولو، پہلے بسم اللہ پڑھو، دایاں ہاتھ جڑا ہے نو دھوو، پھر بسم اللہ بسم اللہ پڑھن تو بعد پہلے دایاں پھر بایاں ہاتھ نو صاف کرو، اپنے پہنچیاں نو اینا گھٹنیاں تک جڑا ہے نو دھو دو، صاف کرو، انگلیاں دا خلال کرو، اور اس تو بعد پھر 3 مرتبہ اپنے منہ اندر اور اپنے نک دے اندر ایک چلو دے نال پانی داخل کرو، خوب مبالغے دے نال اوپر کھینچو، دائیں طرف دائیں انگلی جڑی ہے منہ دے اندر دانتاں دے اوپر ملو، بائیں طرف ملو، اپنے حلق اور اپنی زبان دے اوپر اچھی طرح کر کے پانی حلق تک داخل کر کے اللہ حلق تک لے جا کے نو واپس اڈیل دو، واپس گرا دو، اور اپنے ناک نو اچھی طرح صاف کرو، انو چاڑو، چاڑن دا حکم دیتا ہے۔ کئی بندے بڑے لبرل قسم دے ہوندے نے، بڑے سیانے، وہ آدھے نے وضو کر دے ویکھن نہ کسے نو، جے بندہ نک صاف کرن لیا وہ کی وڑ گیا تیرے نک وچ، اے مذاق نہیں کرنا، اے ہر کسے ساری کرن دے نے، جنہیں وضو کرن دے ساری کر دے، کوئی زیادہ کردا ہے کوئی تھوڑا کردا ہے، جڑا زیادہ کردا ہے وہ اللہ دے نبی دی سنت عمل کردا ہے، جڑا تھوڑا کردا ہے وہ اپنی مرضی کردا ہے۔ نبی علیہ السلام دی سنت مبارکہ کی ہے، آپ دا فرمان کی ہے، آپ فرماتے نے کہ مزمزہ وستن شکا، کلی کرو اور اپنے نک دے اندر پانی داخل کرو، وستن سارا، آپ فرماتے نے اپنے نک نو خوب چاڑو، اپنے نک نو چاڑو، شریعت چاڑن دا حکم دے تے شریعت دا منن والا جڑا وہ مذاق کرے ہٹکیلیاں کرے، اے گل پھبدی نہیں۔ من غرف واحدہ، ایک ہی چلو دے نال جڑا نا منہ اور نک دے اندر پانی داخل کرو،
اگر کسی کو مشکل ہے پھر لہدا لہدا بھی کر سکتے ہیں. سنن نبی داؤد دی روایت ہے فرمایا لہدا لہدا بھی کر سکتے ہو. 3 واری کلی کر لو, 3 واری نک چ پانی داخل کرو اور صاف کرو. اور فرمایا آپ فرماندے نے لولا انا اشق علی امتی, اگر میں اپنی امت مشقت نہ سمجھا لا امرتهم بالسواک عند کل وضوء, پھر میں انہوں حکم دے دیا ہر وضو کرن دے نال مسواک کرو. عرب دے اندر ویکھیا ہے لوکاں دے اندر مسواک دا بڑا رواج ہے. انہاں اپنی جیب دے اندر مسواک رکھی ہے, جی میں پینسل ہے نا اس طرح انہاں اپنی جیب اندر مسواک رکھی ہے. اور جدوں نماز پڑھن لگدے نے اللہ اللہ انج کر کے دند جڑے نا صاف کر لیندے نے, یعنی انج مار لیندے نے اوپر. یہ نال کی ہوندا ہے, یہ نال ایک تے حکم دا عمل ہو جاندا ہے, دوجا ایویں جڑا کوئی کھادا پیتا ہوندا ہے وہ صاف ہو جاندا ہے. اور بندے دا اگر دند صاف نے تے معدہ درست ہوئے گا, بندہ بیماریاں تو بچا رہے گا. جڑی مسواک ہے نا یہ بڑے فائدے نے طبی طور تے, ادھر سیدھا کرے پارن, طبی طور تے بڑے روحانی فائدے نے مسواک کرن دے. منہ چو سمیل نہیں آتی, ایویں ہواڑ نہیں آتی. سمیل نو زائل کرن والا اگر کوئی آلہ ہے تو مسواک ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے, آپ فرماندے نے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب, اے مسواک منہ دے صفائی دا بہترین آلہ اور رب دی رضامندی دا سبب ہے. یہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے. وہاں سے اس بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے نو اینج کر کے نا پانی لے کے سارا چہرہ تو اے ٹھوڑیاں سمیت اے اپنا جبڑا اور ٹھوڑی اس طرح پانی 1 اور 2 اور 3 اے 3 مرتبہ تو کے اپنی اگر داڑھی رکھیے تو داڑھی دا خلال اس طرح کرو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلو لے کے تھلیوں انج داخل کرو. آمارانی ربی, میرے رب نے انہوں حکم دیتا ہے 3 مرتبہ چہرہ, 3 تو زیادہ نہیں 2 مرتبہ کر سکنے, 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. 2 اور 3 مرتبہ دھواں گے تو سنت ہے. اپنا دایاں بازو دھوو. اللہ پاک فرماتے ہیں وامسحوا بایدیکم وارجلکم الی الکعبین, اپنے جڑے نے بازو انہاں نو دھوو کونیاں سمیت. اے کونی جڑی ہے نا اے کونی ہے. کئی بندے دھوندے نے انج کر کے نا ایتھوں تک ٹونگن گے, انج کر کے ٹونگے ایتھوں دھو لین گے, کونی نہیں دھوندے. کونی دھون دا حکم شریعت نے دیتا ہے, فرض ہے. سنیے بات ضروری ہے, ایک کونی نو بھی دھونا ہے. اللہ اللہ اپنی کونی تو چنگی طرح نو ملو 3 مرتبہ اس طرح مل کے, اور اس تو بعد بائیاں جڑا کونی ہے نو 3 مرتبہ دھونا ہے اور ملنا ہے. اے حکم ہے شریعت دا ملم دا, تاکہ اے کونی دے بسا اوقات تھلے جگہ خشک رہ جاندی ہے, خشک نہیں رہنی چاہیے. اس بعد فرمایا وامسحوا برؤوسکم, اپنے سراں دا مسح کرو. شریعت دا حکم ہے سر دا مسح کرن دا حکم. اے پانی لو تھوڑا جہا 2 ہاتھاں دی انگلاں دے نال لے کے تے اپنے اے پیشانی دے بالاں تو شروع ہو کے گدی تک, اور گدی تو پھر واپس اپنی پیشانی تک لے آ کے چھوڑ دینا. اینوں سر دا مسح کہندے نے. بعض بندے پتہ کہ مسا کرتے ہیں وہ بڑے جناب اپنا اندر میرے پف بھی خراب نہ ہون, سر دے مسا کرن لگے نا اے تھوڑا پانی لا کے اینج ہی لا لیندے نے. یہ حکم نہیں ہے, اے طریقہ نہیں. یاد رکھیے بات, سر دے مسے دا طریقہ ہے پورا پیشانی تو لے کے اے سر دی پیچھے گدی, اور گدی تو پھر پیشانی تک اے سر دا مسا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے الاذنان من الراس, اے جڑے کن نے اے بھی سر دا حصہ ہے. اس واسطے کناں دے واسطے لہدا پانی لین دا حکم نہیں. اسے ہی پانی دے نال جڑے پانی دے نال سر دا مسا کیتا ہے او دے نال دونوں انگلیاں دائیں اور بائیں دی پہلی انگلی اپنے کناں دے اندر اس طرح سوراخ دے اندر داخل کرو, اور جدھر اللہ نے کن دی اللہ اللہ ادا نقشہ بنایا بناوٹ بنائی ادھر پھیر دے جاؤ. اور اے ابہام جڑا ابہام ہے انگوٹھے نے دونوں ہتھاں انہوں انج اپنے کن دے نرم خوشے تو لے کے اوپر اور اوپر تو نیچے اے سر دا اور کنا دا مسائے, سر اور کنا دا مسائے. کئی بندے جڑے نا مسا کرنے تو بعد نا ہاتھ ڈنگے کر کے نا الٹے گردن دے انج ہاتھ مار دے نے. اے کسی بھی روایت تو ثابت نہیں, سنت طریقہ نہیں محبوب علیہ السلام دا. سر دا مسا اور کنا دا مسا گردن دا مسا نہیں ہے. گردن دے مسے والی روایت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ملتی, نہ آپ دی سنت ہے, نہ آپ دا طریقہ ہے, نہ آپ دا فرمان ہے, بلکہ اس واضح خلاف ورزی ہے.
اس تو بعد اپنا دایاں پاؤں جڑا انہوں دھونا ہے اور انگلیاں دا خلال ہے چھوٹی انگلی نال بائیں ہاتھ دے نال کرنا ہے اور چنگی طرح جڑا نا اے اللہ پاک فرماندے نے کہ اپنے پاؤں دھوو اپنے اینا اے جڑے گٹے نے اتھوں تک انہاں سمیت این چنگی طرح مل کے دائیں پاؤں نو دائیں ہاتھ نال دھو لو اور بائیں پاؤں نو بائیں ہاتھ نال دھو لو دعا نال بھی دھو سکنے ہیں بہتر ہے دائیں نو دائیں نال بائیں نو بائیں نال اور وضو دے دوران یاد رکھیے اے بات اپنے پاؤں دی ایڑی خشک نہیں رہنی چاہیے دی نبی علیہ السلام نے ایک جماعت نو دیکھیا کہ انہاں دیاں ایڑیاں تھوڑا دیاں خشک نے آپ تے اللہ نے فوراً قرآن دا حکم نازل فرمایا ہے اور اللہ پاک فرماندے نے ویل للعقاب من النار اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایسیاں ایڑیاں جیڑیاں وضو دے اندر دھوتیاں نہ جان انہاں دے واسطے قیامت دے دن جہنم دی آگے یاد رکھیے بات اس واسطے ایڑیاں نو چنگی طرح دھونا اپنی ہڈیاں نو مل کے دھوو اور اے حکم ملن دا اور اے طریقہ وضو دا پورا جڑا میں بیان کیتا ہے نبی علیہ بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام آپ دا اے وضو ہے جو میں بیان کیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی اپنے شگرد حضرت حمران نو اے وضو کر کے بتایا ہے اور فرمایا اے جڑا میرا وضو ہے نا فرمایا ہاں قادا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں قادا وضوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی علیہ السلام دا وضو ہے فرمایا جڑا تواڈے چ انج وضو کرے گا اور فرمایا 2 رکعتاں پڑھے گا بڑے دھیان دے نال نبی علیہ السلام دی حدیث بھی نال سنائیے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے دوجی روایت فرمایا واجبت لہ الجنہ اللہ دے واسطے جنت نو لازم کر دینے اے وضو دا طریقہ ہے اور اس طرح غسل دا طریقہ بھی جڑا ہے وہ بھی یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ غسل فرمایا کر دے تو آپ سب تو پہلے پیشاب پخانہ کرن تو بعد قضائے حاجت تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماندے اور اس تو بعد نبی علیہ السلام آپ اپنے ایک کپڑا بن لیندے اور زیر ناف تو نیچے حصہ اس نو دھو لیندے اور اس تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھاں نو مٹی دے اوپر مل دے مٹی دے اوپر ملدا اج کل صابن ہے صابن بھی اسے چیز کا کم کردا ہے بہرحال مٹی دا ایک اپنی تاثیر ہے وہ اپنا ایک فائدہ ہے یہ میں کسی اور مجلس اندر دساں گا صابن ہے صابن نال اپنے ہاتھ دھو لو یعنی کہ اپنے ذہن نو مطمئن کرو ہاتھ دھو لو اور اس تو بعد بہتر یہ کہ ناف دے نیچے صابن استعمال کر کے چنگی طرح انہوں دھو لو اور دھون تو بعد پھر ہاتھ دھو کے پھر جس طرح وضو کرنا ہے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھو کے کلی کرو ناک اندر پانی چاڑو اور پھر چہرہ دھوو اور دایاں باداں بازو اور سر دا مسح غسل دے دوران نہیں کرنا غسل دے دوران سر دا مسح نہیں غسل دے دوران کی کرنا ہے پانی دا چلو لے کے اپنے سر دے اوپر دائیں طرف پاؤ 1 چلو پا لو 2 پا لو 3 پا لو اینج کر کے اور پھر بائیں طرف پا لو اور پھر درمیان دے اندر پا لو یہ بھی ایک روایت ہے ایک روایت ہے کہ ایک ہی چلو بھر کے پانی دا اپنے سر دے درمیان پا کے والاں نو چنگی طرح مل لو والاں دی جڑاں نو ملو شریعت دا حکم اے وے مرد واسطے عورت دے واسطے حکم اے وے شریعت نے کہ عورت نے اگر اپنی میڑیاں بنیاں نے گت بنی ہے 12 سال دے بال گھنے نے تو دے واسطے حکم ہے وہ اپنے سر دے اوپر پانی جڑا ہے کہ وہ گرا لے ضرورت نہیں کہ اپنی میڑیاں کھولے کتنا شریعت نے جڑا کہ رعایت رکھی ہے اور کتنی آسانیاں پیدا کیتیاں نے اللہ پاک فرماندے نے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالیٰ تواڈے تے تنگی جڑی ہے وہ ڈالنی نہیں چاہتے اللہ کی چاہتے نے اللہ تواڈے تے آسانیاں چاہتے نے اور نبی علیہ السلام فرماندے نے دین یسر دین آسانی دا نام ہے مشکل دا نام نہیں اللہ اکبر سر نو دھو لو اور اس تو بعد بندہ سارے اپنے جسم تے پانی جڑا وہ گرائے دائیں طرف پھر بائیں طرف گرا لے چنگی طرح جڑا اپنے بال نو جڑا انہاں نو تر کرے اور اگر پانی جتھے غسل کیتا ہے پانی تھلے کھڑا ہوندا ہے پھر باہر نکل کے لوٹے چ برتن چ پانی لے کے اپنے پاؤں باہر جا کے دھوے اگر پانی اتھے جس طرح اج ساڈے واش روم باتھ بنے نے ٹائلاں لگیاں نے جناب پانی دے کھڑے ہوندا تصور ہی نہیں پانی نال
نکلتا جا رہا ہے، پانی صاف ہوتا جا رہا ہے، پھر اس جگہ تے فارغ ہونے تو بعد اپنا دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں چنگی طرح دھو لو مل کے۔ اے ہے غسل دا طریقہ۔ وضو دا طریقے دے اندر سر دا مسح ہے، غسل دے طریقے دے اندر سر دا مسح نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غسل فرمایا کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نماز پڑھا دیں دے، نماز پڑھ لیں دے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غسل تو بعد وضو نہیں تھن کر دے، یعنی دوبارہ وضو دی ضرورت نہیں ہے، الا اے کہ بندہ اے غسل کردیاں اپنے جسم دے او حصے جنہ تے پردے تو بغیر ہتھ لان نال وضو ٹوٹ جاندہ ہے، یعنی شرم